جب ان کا کرم ہوگا طیبہ میں جانا ہے، جب ان کا کرم ہوگا طیبہ میں جانا ہے، رو رو کر حال دل آقا کو سنانا ہے، رو رو کر حال دل. جو مدینے جانا چاہتے ہو میرے ساتھ پڑھیں. رو رو کر حال دل، رو رو کر حال دل آقا کو سنانا ہے، اس لیے کماتے ہیں، اس لیے کمانا ہے، اس لیے کماتے ہیں، اس لیے کمانا ہے، اب ساری عمر طیبہ آنا اور جانا. کچھ لوگ مدینے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور دعائیں روز مانگ رہے ہیں. ان سے وہ کہنے لگا وہ مدینے سے بلاوا آئے گا تو جائیں گے، اور مسجد میں جا کے دعا کرتے ہیں اللہ مدینہ بلا لے، یا اللہ مدینہ دکھا دے، یا رسول اللہ بلا لیجیے، یا اللہ مدینہ دکھا دے. اور پھر آئیں گے 20-25 لاکھ کا پلاٹ خرید کے، پھر جو ہے نا کچہری سے آئیں گے، پھر مسجد میں وہی دعا مانگیں گے یا اللہ مدینہ دکھا دے. پھر بینک میں پیسہ جمع کر کے آئیں گے، خوب اچھے خاصی گاڑی خرید لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، مگر مدینے کے لیے بلاوا نہیں آیا. تو کیا تیرے لیے فون آئے گا وہاں سے MBC سے کہ بھئی آجا اب تو مدینے دیکھ لے، تیرے بغیر سونا سونا عرفات ہے، منہ میں کوئی دل نہیں لگ رہا. حاجی بالکل انسان پاگل ہو گیا، فالتو باتیں کرتا ہے. میں کہتا ہوں میرے بھائی جب تیرے پاس پیسہ ہو تب بھی تو مدینے جا. مدینے انسان پیسے سے نہیں جاتا، مدینہ نیت سے جاتا ہے. نیت سے جاتا ہے. یہ فالتو باتیں کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے اب تو شہر کوئی بچا ہی نہیں جو مدینے نہ گیا. میں نے 3-4 سال پہلے سے ایسی تقریر کرنی شروع کی کہ ان کو برا لگا اور مدینے چلے گئے. ہاں ایک شاعر رہ گیا، اس کے نام لے کے تقریر کرنی پڑے گی تبھی وہ جائے گا. وہ نہیں گیا، باقی سارے اللہ کا فضل ہے شاعر ہو ہی آئے مدینہ شریف. کیوں؟ کیونکہ یہ جو مائک پہ کہتے تھے میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، تو 12 لاکھ کی کار خریدی، دل ابھی تک تڑپ ہی رہا تھا نا مدینے کے لیے. تو کیوں نہیں جاتا بھائی؟ یہ جھوٹی باتیں ہیں لوگوں کی. بالکل زمین خرید لیں گے، اولاد کے لیے دولت بنا لی، حج فرض ہو گیا، پیسہ خوب ہے، پیسہ خوب ہے، ابھی شادی کروں گا بچوں کی تو جاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حج اتنی بری چیز ہے کہ شادی نہیں ہوگی پھر حج ہو گیا. ارے صاحب پہلے فرض ادا کر لوں، تو یہ تو پہلا یہ فرض نہیں ہے حج. حضور نے فرمایا جس پر حج فرض ہو جائے وہ اس کے لیے تاخیر کرے، ڈیلے کرے. فرماتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے. ہمارے یہاں یہی مسئلہ ہے، لوگ حج کو جاتے ہیں آپ بالکل بوڑھے ہو جائیں گے، کسی لائق نہیں ہو، مدینہ یہاں سے کبھی دلی نہیں گئے اکیلے، مکے کے لیے ہمت کر لی، اب وہاں امیگریشن کی لائن میں بھیڑ لگے ہوئے، وہاں ادھر پتہ ہی نہیں کدھر جانا ہے. ادھر جو ہے دنیا بھر کے، وہ دنیا ادھر جا رہی ہے، وہ ادھر جا رہے ہیں، کسی کی بھی سیٹ پہ بیٹھ جا رہے ہیں، کسی بھی لائن میں کھڑے ہو جا رہے ہیں. یہیں سے بیچاروں کی پریشانی شروع ہو گئی. ان کو خبر ہی نہیں کیا پرابلم کا کرنا کیا ہے. اور جا کر کے مکے میں انہیں جدہ میں وہ پریشان ہو، مکے میں وہ پریشان ہو، مزدلفہ میں وہ پریشان ہو، منی میں وہ پریشان ہو، عرفات میں وہ پریشان ہو. ان کو صحیح ان سے نہیں آتی، ان سے طواف ان کو نہیں خبر کیسے کرنا ہے، ان کو کچھ خبر ہی نہیں، بس ایسی بغیر ٹریننگ کے حج پہ چلے گئے. اب وہاں جا کر کے رو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا. بچوں نے بڑا تیر مارا صاحب، لڑکوں نے اپنے باپ کے اوپر ظلم کیا، ماں بوڑھی کو اکیلے اتنے لمبے سفر پہ بھیج دیا. تجھے ساتھ میں جانا چاہیے تھا، دولت کا تجھے اتنی نشہ تھا، ماں باپ کو بھیج دیا. یہ کوئی بھیجنا نہیں ہے میاں. حج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ تیرے بوڑھے ہیں حج کرنے جا، سبحان اللہ جا، مگر تو بھی اس کے ساتھ جا تاکہ
تاکہ تجھے حج کرنے کا ثواب بھی ملے اور ماں باپ کی خدمت مکے مدینے میں کرنے کا ثواب بھی ملے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور نے فرمایا حج کرو اور مالدار ہو جاؤ. ابھی کوئی میاں بتا دینا ہے مالدار ہو جاؤ اتنے تعویذ پہن لو تو 8 تعویذ پہنتا ہے. بتا کی بات تو کوڑی کے میاں کی اوقات اتنی ہو گئی کہ حضور کی بات پر اتنی محبت نہیں آ رہی. اتنا دل نہیں لگ رہا آدمی کہ جتنا کسی میاں چنتے کی بال کھولنے والے پاکھنڈی کی بات پہ. حضور نے فرمایا حج کرو اور مالدار ہو. اور فرمایا عمرہ اور حج ایسے کھا جاتا ہے محتاجی کو فرماتے ہیں جیسے دیمک کھا جاتی ہے لکڑی کو. اب لوگ حج پر بھی نہیں جا رہے ہیں. حج موقع وقت پہ کرو. آخری عمر میں جاتے ہیں مدینے ہم لوگ مرنے لگتے ہیں تو جینے کا خیال آتا ہے. کچھ لوگ اتنے پاگل ہیں حالات ذرا ٹھیک ہو جائے پھر جاؤں گا مدینے میں حالات ٹھیک نہیں. اور پاگل حالات ہندوستان میں ٹھیک نہیں ہوتے مدینے جا کے تو حالات ٹھیک ہوتے ہیں. اور تو حالات ٹھیک کر کے جائے گا پاگل. حضور کی بارگاہ دیکھ لو نوجوانوں تمہارے پاس جتنے موبائل کے خرچے ہیں نا بس 1 سال موبائل نہ بدلو گے تب مدینہ دیکھ لو. پڑھو ذرا میرے ساتھ. اس لیے کماتے ہیں اس لیے کمانا ہے اب ساری عمر طیبہ آنا. اور جنت جسے کہتے ہیں ہم دیکھ کے آئے. جنت جسے کہتے ہیں ہم دیکھ کے آئے ہیں. ایک پیارا سا کوچا ہے گنبد وہ سہانا. ایک سنی مر رہا ہے اور مرتے وقت ذرا اپنے دوستوں سے کیا کہتے ہیں ذرا غسل میں لوگوں چہرے کو سجا دینا. ذرا سرما لگا دینا روئی سے نا روئی سے کاپڑ سے کاٹن سے گیلا کر کے میرا یہ گال وال ہے صاف پورا کر دینا. پھر اس کے بعد کچھ خوشبو لگا دینا. کچھ میری داڑھی بھی کاٹ دینا. میرے سرما بھی لگا دینا. وہ کہہ رہے ہیں کیوں. ذرا غسل میں لوگوں چہرے کو سجا دینا. مجھے قبر میں جاتے ہی منہ ان کو دکھانا ہے. مجھے قبر میں مجھے قبر میں جاتے ہی. ماشاءاللہ یہ شادی ہے اقبال نے کہا کہ کتنے خوبصورت گھر بنا لو جیسے کہ بن رہے ہیں بڑے بڑے گھر. یہ سی والی ٹائلز جو ہے نا یہ صرف یہاں پہ لگے گی. کچن باتھ روم کی الگ ہے واش روم کی الگ ہے باتھ روم کی الگ ہے. جو یہ جو ٹائلز ہے یہ پتھر لگے گا لابی میں. اس پتھر کو ہم لگائیں گے کمرے میں. یہ خوبصورت گھر ہے. اس کا ڈیزائن میں لاکھوں لاکھ روپیہ تو صرف نقشہ بنانے میں آج کل لوگ دے رہے ہیں. کیوں خوبصورت گھر بن جائے اچھا گھر بن جائے کوئی دیکھے تو کہے واہ ویری نائس ہاؤس. یہ اچھا گھر ہے خوبصورت گھر ہے. مگر اقبال کہتا ہے کتنے ہی خوبصورت گھر بنا لو وہ گھر برباد ہونے سے بچ نہیں سکتا جس میں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا ذکر نہیں ہوتا. میری بات سمجھنا مطلب اس کا یہ ہے کہ گھر بنتا ہے عورت سے. اور عورت بنی ہے حیا سے اور حیا ہے سیدہ فاطمہ سے. اب اگر بے حیا عورتیں گھر میں آ رہی ہیں تو پھر گھر بنے گا نہیں.
اگر بے نمازی عورت گھر میں آئے گی تو گھر بنے گا نہیں بلکہ جہنمی بنیں گے اس گھر کے بچے. اسی وجہ سے پہلے لوگ شادی کرتے تھے نا, ادھر دیکھو تو پہلے وہ چیک کرتے تھے. ہمارے علاقے میں, یہ علاقے میں, اس بریلی علاقے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ نانی تک کو چیک کرتے تھے. بولو بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کہتے تھے بھئی نانی شریف ہوگی تو پھر بیٹی شریف ہوگی, بیٹی شریف ہوگی تو نوازی شریف ہوگی. مطلب یہ پوری دیکھتے تھے پورا کہ کہیں کوئی کھوٹ تو نہیں ہے. بولو میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ اب نہیں دیکھتے لوگ, اب تو بس مالدار ہو, تھوڑی دولت کما لی ہو اس کے باپ نے, پھر چاہے لڑکی کتنی بے شرم ہو, بے غیرت ہو, بے پردہ ہو, بد لحاظ ہو, پتہ ہونے کے باوجود بھی صرف پیسے کی لالچ میں بڈھا شادی کرتا ہے اور حاجی جی ہے. بتاؤ ایسے حاجی کا حج قبول آپ کو لگتا ہے؟ مجھے تو لگتا نہیں. مجھے تو لگتا ہے یہ کعبے میں بھی چکر ہی مارے ہیں اس نے, اس کے دل پہ کوئی اثر کوئی نہیں. اسے اللہ نے دیا بہت ہے مگر پھر بھی اپنے بیٹے کے لیے یہ تاجر ڈھونڈ رہا ہے کوئی مالدار گھر مل جائے جہاں 1000 لوگوں کی بارات میں لے کر کے جاؤں تو پھر میری بارات کو کھانا کھلانے والے لوگ ہم کو کچھ چاہیے نہیں, بس 1000 باراتی آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے اس نے تعلقات تو بنا لیے, ننگے نے اس بھوکے کے لوگوں سے تعلقات تو ہو گئے مگر اپنے گھر پہ کھلانے کی اوقات اور حیثیت نہیں ہے. اس وجہ سے یہ دوسروں کے کاندھے پہ رکھ کے بندوق رکھ کے چلانا چاہتا ہے اور دوسروں کے گھر, دوسروں کے دسترخوان پہ اپنے تعلقات والوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہے. اس کا مطلب یہی تو ہے اور کوئی مطلب ہے. یہ جو کار مانگنے والے ہوتے ہیں اس کا مطلب صاف ہے کہ یہ بھوکا ننگا کار کی دل میں نیت رکھتا ہے, شوق رکھتا ہے مگر اس کی اوقات نہیں ہے. اس وجہ سے بیٹے کی شادی میں موٹر بائک اور کار مانگ رہا ہے. خدا کی قسم بھکاری صرف وہ نہیں ہوتا جو مسجد کے باہر بیٹھ کے بھیک مانگے, نہ بھکاری وہ ہے جو چوراہے پہ اور مزاروں پہ بھیک مانگے. ہر وہ آدمی بھکاری ہے جو اپنے بیٹا دکھا کر کے لوگوں سے جہیز مانگ رہا ہے, وہ شخص بھکاری ہے. اور یہ ایسا بھکاری ہے جس کو لوگ بھکاری کرنے کے لیے تیار نہیں. اور خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج کے زمانے میں اگر کوئی نوجوان ایسا ہو, تم کو خبر ہے تم نے اتنی مہنگی شادیاں کر دی, آج غریب جس کی 3-4 بیٹیاں ہیں وہ بیٹی جب تیرے لڑکی کی شادی دیکھ کر کے گئی, تو نے اپنی لڑکی کی شادی میں بہت خرچہ کیا اور خرچہ کرنے کے بعد پھر کیا ہوا کہ تو نے خرچہ کرنے کے بعد پھر یہ کیا کہ لوگوں سے داد موصول کی. لوگوں نے کہا بڑا اچھا کھانا بنا, بڑے اچھے جہیز دیا, مگر غریب کی لڑکی کھانا کھا کے گئی, حلق میں سے لقمہ نہیں اترا. رات کو روتی رہی. ماں نے پوچھا کیوں روتی ہے میری بیٹی؟ بیٹی رو کے بولی میرا باپ تو مزدور ہے, نہ اتنا پیسہ کبھی آئے گا نہ ہمارے ہاتھ کبھی ملے گا. جس پہ زمین ہے وہ کہاں سے شادی کرے گا؟ صرف اور صرف ایک دوسرے کا خون پینے کو پینا چاہتے ہیں. اس باپ کے آنسو کون پوچھے گا جس کو رات کو نیند نہیں آئی؟ تجھے تو پیسے مل گئے, تو نے شادی کر لی. بتا اس غریب بیٹی کے ارمانوں پہ کون کہے گا کہ لا میں تیرا بھائی ہوں, میں تیری شادی کروں. سر بچیوں کی عمریں بڑھ گئی, رشتے لڑکے بہت ہیں مگر سب پیسے کے غلام ہیں, جاہل ہیں, بدتمیز ہیں, اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں. تبھی تو گھروں میں جھگڑے ہیں. ایک بات بتا رہا ہوں, آج کے زمانے میں اگر کوئی نوجوان ایسا لڑکا بیٹھا ہو تو میں اس کا ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوں. سید ہوں پھر بھی اس محفل میں جو یہ اعلان کرے کہ جب میں شادی کروں گا چاہے مجھے اللہ کتنی دے مگر میں جہیز نہیں مانگوں گا, بغیر جہیز کے آرام سے مسجد میں جا کے شادی کروں گا, بالکل ایک کپ چائے بھی نہیں پیوں گا, بل ایسے سادہ شادی کروں گا. کوئی اس سے پوچھے کیوں, کہ اس وجہ سے کروں گا مجھے اپنے امام کا یہ شعر سمجھ آ گیا ہے. کہ کون سا شعر, کہ کون دیتا ہے دینے کا منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. آج ہم نے ایک دوسرے کو ادھر دیکھو میرے بھائیوں, ادھر دیکھو, آسانیاں کرو. اللہ نے تم کو دیا ہے, ادھر نہ دیکھو, وہ آواز کرتا ہوا چلا جائے گا. میری طرف دیکھو. ہو سکتا ہے میں اب آخری تقریر کر رہا ہوں زندگی کی, ہو سکتا ہے آپ آخری بولو.
میں بھی اپنی زندگی کے 3 دشک پورے کر کے 4تھے دشک میں چل رہا ہوں. صحابہ کرام تو 30 سال کی عمر کے بعد مسجدوں کا کونا پکڑتے تھے, کہتے ہیں جی لیے آدھی زندگی سے زیادہ, اب موت کا انتظار کرتے ہیں. وہ کون مسلمان تھے جنہوں نے کسی کو غم نہیں دیا, دکھ نہیں دیا؟ وہ بھی تو مسلمان تھے بھائی. پہلے لوگ شادی کرتے تھے تو بہن دیکھتے تھے نانی تک, ان کو خبر ہے نانی کا اثر بیٹی پر, بیٹی کا اثر اس کی بیٹی پر, بالکل صحیح دیکھتے تھے, کچھ غلط نہیں دیکھتے تھے. اسلام بھی کہتا نانی دیکھا کرو. اگر نانی دیکھنی ہے اسلام میں تو مکے کی خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھو, اور اگر بیٹی دیکھنی ہے تو مدینے کی سیدہ فاطمۃ الزہرا کو دیکھو, پھر نوازی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب کبریٰ کو. اسی وجہ سے میاں نوجوان لڑکوں کو دیکھو, اور پہلے کے زمانے کی عورتیں, ایک عورت اچھی آ جائے گھر میں تو گھر بدل دے, دعا کر کیا کرو. دل لگ رہا آپ لوگوں نے, دل لگ رہا ہے آپ لوگوں نے؟ تھوڑی دیر اور بولوں یا ختم کر دوں؟ آج کل نوجوان شادی کے بعد بدل جاتے ہیں, بولو شادی سے پہلے ہی بدل جاتے ہیں. شادی سے پہلے ہی لوگ بات کرنے لگتے ہیں اپنی ہونے والی بیوی سے. سارے پتے پہلے ہی کھل گئے, بعد میں سب بربادی. جب تک نکاح نہ ہو عورت لڑکی ہوتی ہے غیر محرم, اور ایسی لڑکی سے بات کرنا اس کے لیے بھی حرام, تمہارے لیے بھی حرام. یہ زبان کا زنا ہے. کائے کا زنا ہے؟ کانوں سے سننا, کانوں کا زنا. یہ شریعت ہے, شریعت. اگر کسی پڑھے لکھے آدمی کی کوئی آڈیو وائرل ہو جائے تو اس میں کوئی افسوس مت کیا کرو, شریعت کے سر پابند ہے, شریعت کے پابند. کسی پڑھے لکھے کسی دیندار آدمی کی بےعزتی ہو جائے اور کوئی ایسی آڈیو وغیرہ وغیرہ وائرل ہو جائے تو اس سے تم پریشان نہ ہوا, کیونکہ شریعت نے پہلے ہی حد قائم کر دی تھی کسی بھی غیر عورت سے بات کرنا یہ موبائل پہ غلط طریقے سے, گھٹیا طریقے سے, یہ حرام ہے. اور یہ کانوں سے سننا کانوں کا زنا, اور منہ سے زبان سے بات کرنا زبان کا زنا. اب لڑکی نے لڑکے سے پہلے ہی بات کرنا شروع کر دی. اس نے پہلے ہی بدکاری شروع کر دی. اماں کو بھی پتا ہے لڑکی کی, مگر وہ بھی بے غیرت, اس کو بھی شرم نہیں آ رہی, کہہ رہی جب تیری شادی ہو جائے خوب باتیں کریں. شادی سے پہلے بات کرنا کیا بات ہے, شادی کے بعد بات بنائے رکھنا یہ بڑی بات ہے. کچھ لڑکے ہو گئے عاشق, ہم تو شادی صاحب اپنی مرضی سے کریں گے, تو کر سکتے ہو, تمہارا ہاتھ ہے. بابا فرید الدین گنج شکر کے یہاں پر ایک نیا مرید آیا, نیا مرید, ان کے یہاں خاتون کام کرتی تھی, وہ بھی بڑی خوبصورت تھی. اس کا اس نے اسے دیکھا, دل لگ گیا, یہ پھر کھانا نہ کھائے نہ رات کو سوئے. بابا فرید نے پوچھا ہمارا نیا مرید آیا تھا, نیا نو سکھا کہاں چلا گیا؟ حضور وہ جو خادمہ ہے اس کی گرفتار ہو گیا, نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے نہ جاگتا ہے, وہ تو پریشان ہے, پاگلوں کی طرح. آپ نے فرمایا لاؤ بلا کے اسے, کیا حال ہے بھائی؟ اللہ حضور نہ نیند آتی ہے نہ چین ہے, نہ مجھے کچھ پریشان, ایسا حال ہے, بس اس کی آنکھیں, اس کا چہرہ, اس کا پورا صحابہ میری نظر میں, اب مجھے کچھ نہیں چاہیے. آپ نے مسکرا کے فرمایا تمہاری شادی کرا دی جائے اس کے ساتھ؟ مسکرا گیا, بالکل حضور, آپ کے جیسا پیر کون ہوگا. فرمایا پھر ایسا کرو 2 ہفتے کے بعد دولہا بن کے اس تاریخ میں آ جانا, ہم تمہاری دلہن تیار رکھیں گے. 2 ہفتوں کے بعد وہ دولہا بن کے آیا. آپ نے اس بیچ میں اس لڑکی کو کچھ دستاور کچھ دوا دے دی, جس سے اس کو جو باتھ روم آئے, اور وہ لگاتار باتھ روم سے نڈھال ہو گئی, بالکل کالا رنگ پڑ گیا اس کا, بیٹھ گئی نیچے کو. اب جب دولہا بن کے آیا تو آپ نے فرمایا اس کی دلہن لے کے آؤ. دلہن جب سامنے آئی تو کہنے لگا یہ تو وہ نہیں ہے, کہ یہی ہے وہ, کہ یہ وہ نہیں ہے جس کے عشق میں گرفتار ہوا تھا. ذرا دھیان سے سننا, یہ مذاق کے لیے نہیں سننا, جہاں کے کھل جائیں لڑکی.
محبت نہیں کرتا، یہ جھوٹ بات ہے، فریب ہے۔ محبت صرف خدا اس کے رسول سے ہوتی ہے، محبت ماں باپ سے ہوتی ہے، بہن بھائی سے ہوتی ہے، باقی یہ جسم کے تقاضے ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر سے کہنے لگا حضور یہ وہ حسینہ نہیں ہے جس کے حسن میں گرفتار ہوا، یہ وہ حسن کا سراپا نہیں ہے جس نے میری راتوں کی نیند خراب۔ فرمایا یہ وہی ہے، اس کا حسن میں نے ایک جگہ رکھا، تو آپ نے اس کا لاٹھی باتھ روم وغیرہ وہ اس میں رکھا، ایک جو ہے وہ کچی ہنڈیاں میں، کہ یہ اس کا حسن ہے، اور پھر اس کے بعد کا چلا جا، اس کے بعد وہ چلا گیا، یہ وہ نہیں ہے، نکاح نہیں کرے گا، نہیں کروں گا، چھوڑ کے چلا گیا۔ فرمایا اس کے باپ کو بلاؤ ذرا۔ لڑکی کا باپ دوسرے دن آیا اور جیسی لڑکی کو دیکھا، ہے میری بیٹی کو کیا ہو گیا حضور، میں ٹھیک ٹھاک اپنی بیٹی چھوڑ کے گیا تھا، یہ میری بیٹی کا کیا حال ہو گیا۔ بابا فرید الدین گنج شکر نیچے کو سر رکھ کے رو رہے ہیں، سارے مرید رونے لگے، حضور کیا ہوا؟ فرمایا دیکھو یہ ہے پیار جو یہ باپ اپنی بیٹی سے کرتا ہے، یہ ہے محبت جو باپ اپنی بیٹی سے کرتا ہے۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اسی وجہ سے تم نے دیکھا ہوگا کہ محبت کرنے والے جب چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ماں باپ ہی بچوں کی ڈلیوری کرواتے ہیں، باپ ہی اپنی اسی کمائی سے اپنی اس بیٹی کو رکھتا بھی ہے۔ مگر یہ بیٹیاں تو نہ سمجھ جائیں تو خدا کی قسم ان کے نصیب سے کوئی کھیل نہ پائے گا، یہ بالکل کچی شیشیاں ہیں، یہ بالکل کمزور لڑکیاں ہیں، ان کو عقل نہیں، ان کو شعور نہیں۔ اگر میری بیٹیاں اتنی سمجھ جائیں کہ میری بیٹیوں تم تو گائے ہو، گائے، تمہیں کوئی بھی ٹھگنے کے لیے تیار ہے، لہٰذا تمہیں آج کے بعد یہ ذہن رکھنا ہے ہمارے لیے جو بہتر سوچے گا وہ ہمارا باپ سوچے گا، ہماری ماں۔ ایک ہمارے یہاں کے نوجوان ہیں جو عشق میں گرفتار ہو گئے، نیند نہیں آتی صاحب، اس سے محبت ہو گئی، اس سے ہو گئی، کچھ دنوں کے بعد سب اتر جائے۔ ایک ہمارے یہ لوگ ہیں، ایک ہمارے صحابہ اکرام ہیں، ایک صحابی کی شادی کا دن ہے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہاں تو وہ پیلے کپڑوں کی رسم ہوتی ہے پہلے، یہ کیا بابا سارا گھر بھی پیلا پتوائیں گے، جہالت کی کمی ہے مسلمانوں میں۔ بتاؤ آپ کہہ رہے ہو فلاں حکومت، ہم سعودی اپنے دشمن ہیں، کوئی حکومت نہیں ہے، کون سی حکومت نے کہا ہے تم سے اپنی عورتوں کو پردہ منع کرو؟ کون سی حکومت نے روکا ہے تمہیں مسجدوں میں نماز پڑھنے؟ مولا علی نے فرمایا جب فتنوں کا زمانہ آئے تو پابند رہنا۔ کون سی تمہیں حکومت نے روکا ہے کہ پابند رہنا؟ سب باتیں اپنے عمل بھی تو دیکھو۔ جب میں نے کہا یا اللہ میرا حوال دیکھ، آواز آئی پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ یہ کیا ہو رہا ہے صاحب؟ مہندی کی رسم ہو رہی ہے، عورتیں سب طے کر رہی ہیں، بارات کتنے بجے جائے گی عورتیں طے کر رہی ہیں، سب عورتوں کی چل رہی ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کے لوگوں، جب تمہاری عورتوں کے پر نہ چلے تو تمہارے زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے۔ دیکھو کچھ کڑوی باتیں ہیں، تھوڑی سخت لگ رہی ہو تو کوئی بات نہیں، تھوڑا برداشت کر لیں۔ ہمارا کام ہے اذان دینا، کوئی نمازیوں کو نہیں لائے گا، عمل کی توفیق تو اللہ دے گا، اور وہ بے غیرت ہوگا جس کے سمجھ میں نہیں آئے گی، بغیرت کہے گا کہ آپ نہیں کہہ رہا، یہ بولو وہ جو ہے میری طرف نہیں، ساری عورتیں طے کریں گی، اور جو عورت کبھی کسی دن بھی بے پردہ نہیں ہوئی ہوگی وہ شادی والے دن اپنا حق سمجھتی ہے بے پردہ۔ شادی والے دن کوئی وہ نہیں کرتا صاحب، نماز نہیں پڑھتے، نماز بھول جاتے ہیں، وہ صحابی پانچوں وقت کی نماز حضور کے پیچھے پیچھے، شادی کا دن نمازیں پانچے حضور کے پیچھے، اور جس نماز میں تھوڑا سا گیپ ہے اس میں گیا جا کے نکاح کر لائے، اور آج رات کو سہاگ رات عشاء کی نماز ہے، حضور کے پیچھے پڑھ رہا ہے، در زور سے تو بولو سبحان اللہ۔
حسن کی اس کی بیوی حسینہ ادھر تیار ہے اپنا حسن کے لے کے, اس کی بیوی جو ہے نا وہ تیار ہے, وہ ملکہ بنی بیٹھی, وہ حسن سنگار کرنے بیٹھی ہے, اپنے آدمی کا انتظار کر رہی ہے, سہاگ رات ہے, اور یہ اپنے یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں. تھوڑی محفل ختم ہوئی تو پھر حضور کی طرف دیکھا, سرکار نے اس کی طرف اشارہ کیا, یہ چلا گیا. اور جب اپنے گھر گیا, ابھی اپنے گھر گیا ہے, جا کر کے جوتے اتارے ہیں, پلنگ پہ بیٹھا ہے, بیوی تیار ہو کے بیٹھی ہے. وہ پہلی بار اس کو جو ہے نا گھونگٹ اٹھانا ہے, بیوی کے قریب گیا صحابی, اور گھونگٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ اوپر ابھی کیے ہیں کہ پورا اس کا ہاتھ اوپر نہیں گیا ہے کہ بلال حبشی کی مدینے کے بستی سے آواز آ گئی کہ حضور جہاد پہ جا رہے ہیں. جو مسلمان نوجوان حضور کے نام پہ جان دینے والے ہوں وہ آئیں اپنے گھروں سے نکل کے اور آ کر کے فوج میں شامل ہو جائیں. میاں بھی لفظ پورے نہیں ہوئے ہیں, وہیں ہاتھ چھوڑ دیے. جن ہاتھوں سے گھونگٹ چھوڑا انہی سے لٹکی ہوئی دیوار پہ کی تلوار اٹھائی اور میاں باندھا اپنے جنگی لباس. باہر کو جب نکلا, عورت آگے جا کے بولی میرے سرتاج قدموں پہ گر گئی. وہ کہاں جاتے ہو, میں بھی تو تمہاری بیوی ہوں, میرا بھی تو حق بنتا ہے. اے میرے سرتاج, میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے آئی ہوں, ایک رات ہے, تھوڑا وقت تو مجھے دو. اس نے جب اسے دیکھا تو کہا بے وقوف عورت پیچھے ہٹ جا, میں تیرا سرتاج ہوں, مگر جس نے بلایا ہے وہ میرا سرتاج ہے, وہ میرا آقا ہے, میرا سرکار ہے. تو ایک عورت ہے, میں 1000 عورتیں اپنے نبی پر قربان کرنے کے لیے. زندہ باد آج کل کے نوجوان کو جب شادی کے بعد وہ لے کے آتا اپنے تو چھپا اپنی اماں سے اور اپنے چھپا کے لے کے آتا. یہ لوگ کون سی دنیا کے جانور ہیں, یہ کون سی ٹی پی کے آتے ہیں. یہ مردود جانور کو بھی اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ یہ میری بوڑھی ماں بیٹھی ہے, یہ کھا تھوڑی لے گی, مگر ان جانوروں کی زندگی جانور کی طرح گزرے گی. ہمارے یہاں ایک ہی باتیں ہوئی ہیں, کوئی پیر صاحب آ جائیں اور ہمارے یہاں تقریر اسی بات میں ہوئی. پیر صاحب باقاعدہ طور سے یہ یونیورسٹی ہے پیروں کی, باقاعدہ طور سے یہ پیر لوگ جو ہے نا کیا کہا جائے, بتاؤ کیا بات ہے, پیروں کی یہ مافیا لوگ بہت دماغ سے یہ کمائی نکلواتے ہیں. لاک ڈاؤن میں جن پیروں نے راشن نہیں بانٹا وہ جنت آج تک بانٹی. ماں باپ کی طرف کوئی قدر نہیں. شادی کیا ہو گئی میاں سب کچھ بھول گئے. ماں کے مرنے کے بعد لوگوں کو قدر ہوتی ہے, باپ کے مرنے کے بعد. ہم نے دیکھا لوگوں کو روتے ہوئے, باپ مر گیا تو رو رہا ہے, جیتے جی باپ کو رلایا اور آج باپ مر گیا تو رو رہا ہے. پہلے ماں کو رلایا پھر رویا, یار یہ کیا ٹھوک لچایا تو, قبر کی ٹھنڈی مٹی سے تو مل کے رو رہا ہے, کبھی اپنی ماں کے قدموں میں سر رکھ کے نہیں رویا. اچھا, آپ اگر یہ کہیں کہ یہ جو شفاعت حسین ہے میرے بارے میں عاشق رسول نہیں ہے, تو آپ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ کہیں خالی عمران رضا برکاتی صاحب, یہ نسیم صاحب قبلہ یہ عاشق رسول نہیں, احمد الفتح صاحب عاشق رسول نہیں, میرے بارے میں کسی کے بارے میں کہہ دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. مگر میں جس عاشق رسول کا ذکر آپ کو سنانے چلا ہوں اس کے بارے میں اگر آپ نے کہہ دیا سوچ لیا تب بھی فرق پڑے گا, چونکہ حضور نے فرمایا اویس قرنی میرا عاشق ہے. اس نے حضور کو کبھی دیکھا, ادھر دیکھو آخری بات ہے, دیکھا کوئی حضور کو؟ اچھا کیا کرتے ہیں, بکری چراتے ہیں, کیا کرتے ہیں بولو, ہاں. مگر جب کوئی مدینے سے آتا ہے نا, جیسے میں مدینے سے آیا ہوں, تو آپ مجھ سے پوچھیں گے بتاؤ محبت کیسا ہے حضور کا, بتاؤ جالیاں کیسی ہیں, بتاؤ مدینے کے بازار کیسے ہیں, پوچھو گے آپ, یہی تو پوچھو گے. مگر جب کوئی آتا تھا نا تو اویس معلوم ہے کیا پوچھتے تھے, او مدینے سے آنے والے ذرا بتا تو دے میرے حضور کی آنکھیں کیسی ہیں, حضور کے ہونٹ کیسے ہیں, سرکار کا چہرہ کیسا ہے, حضور مسکراتے ہیں تو
کیسے لگتے ہیں؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، حضور کا حسن کیسا ہے۔ وہ روتے تھے اس سے پوچھ کے جب وہ بیان کرتا تھا کہ نبی کی زلفیں ہنسی ہیں، ماں فالج میں ہیں، پیرالائسس ہے، اس وجہ سے جا نہیں رہے۔ کس کی وجہ سے بولو؟ آنکھیں کھول کے سنو، کان کھول کے سنو، بہت دھیان سے سنو، کس وجہ سے نہیں جا رہے؟ ماں فالج میں ہے، ماں فالج میں مبتلا ہے۔ حضرت عبیس قرنی اپنی ماں کے قریب جاتے ہیں، ماں نے اندازہ کیا کہ بیٹا بہت محبت کرتا ہے تو وہ کیا اپنے نبی سے؟ کہنے لگی ماں ہاں کرتا ہوں، کیا انہیں دیکھنا چاہتا ہے؟ پھر رونے لگے تجھے چھوڑ کے کیسے جاؤں، تو فالج میں ہے، تجھے کوئی پانی دینے والا نہیں؟ ماں نہیں جاؤں گا۔ ماں سے کہنے لگے تو ماں نے کہا میرے لال میں 1.5 دن تک صبر کر لوں گی، مجھے پانی بغیر رکھ جا، بس تو اپنا دیدار کر لے، میرا دل بڑا پریشان ہے کہ میرا بیٹا اپنے نبی سے نہیں مل پا رہا میری وجہ سے، جا میرے بیٹے تجھے اجازت ہے۔ ویس چل دیے، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، اللہ اکبر، نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نہ، میری بے کسی مجھے لے چل، تو ہی جانب مدینہ، مدینے کی طرف اٹھ رہے ہیں، قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، ستاروں سے میں راستہ پوچھ لوں گا۔ اللہ اکبر، مدینے پہنچ گئے، عاشق حضور کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، جا کر کے گر پڑ کر یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا، کہتے ہیں حضور ہیں، سرکار ہیں، داتا لاہوری کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں کشف المحجوب میں لکھا ہے، عرض کرتے ہیں میرے نبی پاک ہیں، اندر سے آواز آئی کون؟ کہ میرا نام عبیس ہے، میں بکری چرانے والا چرواہ ہوں، میں اپنی ماں سے اجازت لے کے آیا ہوں، نبی پاک ہیں تو ذرا باہر تشریف لے آئیں، جلدی کریں میرے آقا، مجھے دیکھ کے دیدار کر کے واپس اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ اندر سے آواز آئی حضور نہیں ہے، رات کو ٹھہرو، صبح صحابی بن کے دیدار کر کے دعائیں لے کے چلے جانا۔ باہر سے سسکیوں کی آواز آئی، کیوں روتے ہو مسافر؟ کہنے لگے میں اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، میں رک نہیں سکتا، حضور آ جائیں تو عرض کر دینا اویس نام کا غلام آیا تھا، اس کی ماں بیمار ہے، اس سے وعدہ کر کے آیا ہے، حضور آئیں تو میرا بھی سلام کہہ دینا، میری ماں کا بھی سلام کہہ دینا، اور عرض کر دینا اگر ماں میری بیمار نہ ہوتی تو ضرور رک جاتا۔ یہ بتاؤ وہ مدینے سے کیسے واپس آیا ہوگا؟ وہ اویس ہے یار، ہمارے دل میں تو اس کے عشق کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، جتنا بڑا وہ عاشق رسول تھا کہ جب فلائٹ میں واپس کر دیا تھا سعودی حکومت نے تاج الشریعہ کو، تب آپ نے فلائٹ میں بیٹھ کے یہ کلام کہا تھا اور رو رہے تھے، اور اتنا روتے تھے لوگ دیکھنے والے کہتے تھے اتنا روتے کبھی نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں داغ فرقت طیبہ قلب مجھ میں ہل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے، کوہ پہ اگر پڑھتے کوہ بھی تو ہل جاتا۔ اویس کرنی کس دل سے واپس لوٹے ہوں گے؟ اویس کرنی کے دل پہ اس وقت کیا بیتی ہوگی جب مدینے کو چھوڑ رہے ہوں گے؟ کیسا دل پھٹ نہ گیا ہوگا، دل کے پرزے پرزے نہ ہو گئے ہوں گے، اس کا دل پارا پارا نہ ہو گیا ہوگا۔ اویس اٹھ کے آ گئے، اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے، مگر کچھ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم، کوئی ہمیں رلائے کیوں، ہائے مدینے والے دیکھنے والوں تم کو خبر ہے مدینہ کیسا ہے، مگر اویس واپس آ گئے، حضور صبح آئے، بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، صبح کو ارشاد فرمایا عائشہ کون آیا تھا میرے دروازے پہ، بڑی خوشبو پھیلی ہے، کون آیا تھا؟ حضور کوئی آپ کا غلام، کوئی اویس نام کا آدمی آیا تھا، اس کی ماں بیمار ہے۔ حضور واپس چلا گیا مگر روتا ہوا گیا ہے، مدینے کے در و دیوار سے چپٹ کے روتا ہوا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضور کی آنکھوں پر میں میرے آقا نے صحابہ میرا ممبر لگاؤ، ارشاد فرمایا صحابہ میرا ایک عاشق ہے، اس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں، اس کا نام اویس ہے، اے میرے صحابہ جب وہ تم کو ملے تو تم اس سے دعا کرانا، علی تم اس سے دعا کرانا، عمر تم اس سے دعا کرانا، جس نے ماں کو راضی کیا ہے، علی تم اس سے دعا کرانا، اللہ قیامت کے دن اس کے بدلے میرے کتنے جہنمی امتیوں کو جنت میں اس کے ایک اشارے کی وجہ سے ڈالے گا۔ او میرے بھائیوں میرے دوستوں، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں، اگر کاروبار اچھا کروانا چاہتے ہو تب بھی ماں کے پاس جاؤ، اگر تمہیں کاروبار اچھا کروانا ہے تب بھی ماں سے دعائیں لو، اگر تمہیں آخرت اچھی کرانی ہے تب بھی ماں باپ سے دعائیں لو، باپ مر گئے تو گھر خالی ہو جائے
گا, کتنا ہی خوبصورت گھر بنا لو گے, مگر جب تم کو یاد آیا کرے گا کاش میرا ماں باپ ہوتے, تو رویا کرو گے ایسے جیسے ناچتا ہوا مور پاؤں کو دیکھ کے رو. سب کے جن کے ماں باپ ہیں بڑے نصیب ہیں, میرے نہیں, کچھ نہیں رہتا زندگی بے رونق. وہ گھر کتنا خوبصورت ہوتا ہے جس میں ماں باپ بیٹھے, چاہے پرانا بنا ہو ماں باپ نہ ہو. پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی, کلیوں کی ہے چہکار چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے. او ماں پیاری ماں, او ماں پیاری ماں, او ماں. قسمت نے کیا دولت ممتا سے ہے محروم, قسمت نے کیا دولت ممتا سے ہے محروم, دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے. او ماں پیاری ماں, او ماں. پھر جب تم قبر پہ جا کے رو گے تو کوئی فائدہ نہیں, آج سے وعدہ کرو اس محفل میں جن کے ماں باپ ہیں سب کو چھوڑ دینا مگر ماں کو نہ چھوڑنا. جتنے بھی چھوڑنے پڑے سب چھوڑ دینا, جتنے بھی کہہ رہا ہوں جتنے بھی چھوڑنے پڑے سب چھوڑ دینا, ماں کو نہ چھوڑنا. ماں چاہے کیسی بھی ہو زندگی میں, اگر وہ راضی ہوئی تو یاد رکھو ہمیں دنیا میں بھی کوئی ٹینشن نہیں, آخرت تم پل صراط سے بھی ایسے گزرو گے جیسے کوئی بڑے فلائی اوور سے گزر کے چلا جائے. ہاں تمہاری راضی آخری باتیں, اور دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا, یہ ہمارے مما نے بات کی سنی, 6 بجے تک میں لکھنؤ پہنچا ہوں, ابھی تک ٹائم 5 منٹ, بس آخری بات میری یہی ہے دوستوں بھائیوں کہ اپنے نفس سے توبہ کرو, اب تک جو کیا چلو ٹھیک ہے کر لیا. اچھا یہ بتاؤ فیس بک اور انسٹاگرام والے لڑکوں کے لیے ایک ہی بات ہے, جن آنکھوں سے تم نے گندی فلمیں دیکھی ہیں کیا قبر میں انہی آنکھوں سے حضور کو پہچان سکتے ہو؟ کیسے پہچانو؟ تم کیا سمجھتے تمہاری آنکھیں نہیں, نہیں, تم نے جتنی بار بھی دیکھا ہے سب نوٹ ہو گیا. حضور فرماتے ہیں یہ آنکھیں اللہ کی امانت ہے, قیامت کے دن یہی آنکھیں کہنے لگی مالک تم نے دیا تو اس وجہ سے تھا کہ تیرا دیدار کریں, مگر اس نے تو گندا کر دیا, کہیں کرنا چھوڑا. لوگ مذاق سمجھتے ہیں میری تقریر کو, مگر جب وہ مریں گے تو اسے پتہ چلے گا یہ باتیں بڑی ٹھیک ٹھیک تھی, پھر فائدہ کیا ہوگا. توبہ کرو. ایک موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت بڑی پریشانی کے حال میں ایک آدمی کے پاس آئی, میرے بچے بھوکے مجھے کچھ دے دو, ہر رات نئی عورت بلاتا. اس نے کہا میں تو ہر رات نئی ایک عورت سے زنا کرتا ہوں, تو رات کو آ جانا میں تجھے دے دوں. اس نے کہا میں اپنا جسم بیچنے نہیں آئی, چلا جا. چلی گئی, گھر گئی, جا کے بچے رونے لگے, اماں کچھ لے کے آئی, کچھ لے کے آئی, اماں رونے لگی. ایک بچہ نیچے گر گیا, اماں پلٹ کے آئی, کہنے لگی مجبور ہوں کچھ دے دے, رات کو آ جاؤں گی, جو تیرا دل چاہے کر لوں, فی الحال میرے بچے بھوکے مر جائیں گے, کچھ دے دے. کھلا پلا کے آ گئی. رات کو کمرے میں لیٹی اکیلی, کوئی نہیں ہے. وہ آگے بڑھ رہا ہے, دروازہ بند ہے, یہ کانپ رہی ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. روز زنا کرتا ہے. اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا, جیسے ہلکا سا ٹچ ہوا ہے ویسے کانپ کے رونے لگی. اے
پیسہ نہیں ملا تجھے روتی کیوں ہے, ڈرامہ دکھاتی ہے. سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا, ایمان بھی کچھ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ جب میں رات میں اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہوں تب بھی مجھے دیکھتا ہے. اب میں جب زنا کروانے آئی ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس سے یہ کہہ رہی ہوں میرے کریم, میرے رحیم, میرے رب پروردگار, دونوں عالم کے مالک و مختار, اے میرے کریم, میرے فضل کرنے والے مولا, بے پناہ طاقتوں والے, تیری بندی اگر مجبور نہ ہوتی, تو بہترین جانتا ہے کہ بہترین تجھے خبر ہے, تو بہترین جاننے والا ہے, سمیع بصیر ہے, علیم الخبیر ہے, تو سنتا جانتا ہے. تیری بندی مجبوری میں زنا کرنے آئی ہے, اس نے کبھی زنا نہیں کیا, مالک معاف کر دینا. بچے بھوکے ہیں, ممتا کی وجہ سے آئی ہے, میرے بچے بھوکے ہیں, اور میں اس وجہ سے مجھے معاف کر دینا. وہ آدمی جو آگے بڑھا تھا پیچھے ہٹ گیا, اس کے آنسو ایسے ایسے شدت سے گرے کہ اس کا دل ٹوٹ گیا. بولا جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں, تو نے میری آنکھیں کھول دی, یہ پیسے لے. وہ تو چلی گئی, یہ سجدے میں گر گیا. مالک ایک رات آئی تھی, ہاتھ تک نہیں لگایا, اور میں نے تو کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹ لی. مالک اگر میری طرح گنہگار کوئی نہیں, تیرے طرح کریم بھی کوئی نہیں, مجھے معاف کر دے. رونے لگا, روتے روتے سو گیا. صبح کو دروازہ دستک ہوئی, کون؟ دروازہ کھولو. کون؟ دروازہ کھول کے بولے سامنے جو کھڑے تھے, کہنے لگے میرا نام موسیٰ ہے, اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے. کہنے لگے موسیٰ غلط جگہ آیا, کوئی راستہ غلط چھوڑ دیا. میں اس علاقے کا سب سے گھٹیا آدمی, زنا کرتے کرتے میری عمر گزر گئی. ایک رات ایک نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا, مجھے اللہ سلام دے گئے, بدکار موسیٰ, کوئی غلط راستے غلط جگہ پہ آ گیا. موسیٰ علیہ السلام بولے کوئی نیک کام کیا؟ لگا ہاں, رات میں رویا. کتنا؟ اتنی کھلی بات بتا کرو, اتنا میں رویا تھا کہ سسکیاں بندی تھی اور میرا یہ گال بھیگ گیا تھا. موسیٰ نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا سن, اللہ نے مجھے بھیجا ہے, اور کہا میرے بندے سے کہنا مجھے چھپ چھپ کے رات روتا تھا, اس کے اللہ نے آنسو قبول کر لیا, اس کی بخشش کر دی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہائے حافظ وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 کرتے, 5 چلے گئے قبر کے اندر 4 واپس. حضور فرماتے ہیں قبر میں رکھ کے جب چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہاں چلے میرے دوستو, ایک رات تو رک جاؤ, تمہارے ساتھ کتنی راتیں گزاری, ایک رات گزار دو میرے ساتھ. نہیں رکے گا کوئی دوست, میرے بیٹے تم رک دو, تم رک جاؤ, تمہارے لیے میں نے وقت گزارا نہیں, کوئی تو رک جائے. وہ ایک رات کیسی ادھوری پہلی رات ہے, قبر کی آج پہلی رات ہے. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے, نور کا تڑکا ہو پیارے, گور کی شبدار ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں کتنی اندھیری ہے وہ قبر, کل ہے دیدار کا دن, آج یہاں آنکھ بیکار ہے, کیا ہونا ہے. یہ آنکھیں جو روئی نہیں اللہ کے سامنے, یہ آنکھیں ٹھیک ہیں. آپ سب سے کہہ رہا ہوں تم کو شادی مبارک ہو, یہ سب مبارک ہو. بڑی فرصت کے ساتھ یہ بات مجھے بتاؤ, سب لوگ دل پہ ہاتھ رکھیں, کیا ہم واقعی میں اصل معنوں میں مسلمان ہیں؟ کیا ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ بہت سی کمیاں ہیں میرے بھائی. بس ایک آخری بات یہی ہے, حضرت امام حسن بصری کا مرید تھا, حافظ قرآن, مضبوط حافظ. ایک دن آ کے بولا حضور مجھے قرآن یاد نہیں, کیا ہوا؟ کل ایک عورت پہ نظر ڈال رہا تھا, اس لڑکی نے مجھے دیکھا, کہا تجھے شرم نہیں آتی مومن مسلمان ہو کے میری بیوی پہ نظر ڈال رہا ہے. کہتے ہیں اس کی باتوں سے میرے پر اثر ہوا کہ میں قرآن ہی بھول گئی. امام حسن بصری بولنے لگے, دعا کی اللہ نے اس کو قرآن, ہمارے پاس کیا ہے, اپنے رب سے رویا کرو, کافروں اور غیر مسلموں کو نہ دیکھو, اپنے رب کو دیکھو. اگر تمہیں عبرت دیکھنی ہے تو اونچے مکان نہ دیکھو, زمین میں دسی ہوئی قبریں دیکھو. عبرت حاصل کرنی ہے تو بڑے بڑے محل نہ دیکھو, اٹھتی ہوئی لاشیں دیکھو. اپنی زندگی کو تبدیل کرو. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, نیچے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. جان دینے والا کچھ بھی کر سکتا ہے نا, جلدی ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون حضور کے نام پہ کون کون جان دے گا. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, نیچے. ایک دوسرے کی طرف دیکھنا, مسکرانا نہیں, تم مسلمان ہو سب مومن ہو.
ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ آج سے جان بھی دے سکتے ہیں اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا سکتے ہیں، اس محفل میں وہ کھڑے ہو جائیں جو حضور کے نام پہ ادھر آ جاتے ہیں، باہر آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، مسکراؤ مت، میں نے آپ سے کہا تھا نا میری پوری محنت خراب نہیں ہوگی اگر مسکراؤ گے، ہنسنا بھی کہا، ہنسنا مسکرانا چاہیے اگر ہنسنا نہیں۔ کوئی ہے عاشق رسول اس محفل رسول میں جو حضور کے نام پہ پوری سنت رکھا لے؟ ادھر سے آگے سے پیچھے سے کھڑا ہو جائے وہ آدمی جو حضور کے نام پہ پوری سنت رکھا ہے، اس محفل میں کھڑا ہو جائے۔ ہے کوئی نوجوان عاشق رسول؟ وقت میرے پاس تھوڑا کم ہے میرے بھائیوں، ذرا بڑی گزارش ہے آپ سے، کوئی عاشق رسول ہو تو اس محفل میں ہمت کرے اور کہے میں آج تک جیا تو سبھی کے لیے، آج سے جیوں گا نبی کے لیے، کیونکہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے۔ ہے کوئی عاشق رسول؟ ایک عاشق رسول کوئی ہے اس محفل میں جو کھڑا ہو جائے اور سنت رسول کے لیے وعدہ کرے؟ کھڑے رہنا، بس بیٹھنا نہیں۔ دوسرا کوئی عاشق رسول ہے؟ پوری کریں گے انشاءاللہ، کھڑے رہنا، آپ بھی کھڑے رہنا، کھڑے رہنا۔ تین۔ چوتھا کوئی ہے؟ چوتھا عاشق رسول، اچھی لڑکی سے شادی اگر کرنی ہو نا تو شادی سے پہلے داڑھی رکھانے کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ خراب لڑکیوں سے بچنے کے لیے شادی سے پہلے داڑھی رکھاؤ، کیونکہ کوئی بھی خراب لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی، داڑھی والا وہی پسند کرتی جسے مدینے والا پسند۔ چوتھا کوئی عاشق رسول ہے محفل رسول میں سنت رسول کے لیے کھڑا ہو جائے؟ کوئی چوتھا عاشق رسول ہے اس محفل میں؟ چوتھا کوئی ہے کوئی پیچھے سے؟ بھائی تین ہو گئے، میں سوچ رہا تھا چوتھا کوئی آ جائے، بس چار اور پھر میری تقریر ختم۔ جلدی سے، وقت کم ہے میرے پاس، سلام کے بھی 2 شعر پڑھ کے جلدی سے دعا کر کے نکلنا ہے ہم لوگوں کو۔ چوتھا عاشق رسول ہے کوئی؟ ہے کوئی چوتھا دیوانہ حضور کا؟ ہے؟ ماشاءاللہ، میں کوئی کمزور مبلغ جو ناراض نہیں ہونے، اللہ توفیق دینے والا ہے۔ بھائی میں نے کہا ہمارا، میں نے آپ سے پہلے کہا ہمارا کام ہے اذان پڑھنا، ہم نمازیوں کو بلانا کام نہیں ہے ہمارا۔ یہ 3 ہو گئے، چوتھا کوئی عاشق رسول ہے تو کھڑا ہو جائے۔ کوئی چوتھا عاشق رسول ہے؟ چلو ٹھیک ہے، تینوں وعدہ کرو انشاءاللہ پوری داڑھی رکھیں گے، بیٹھ جائیں انشاءاللہ، نماز کی پابندی کریں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے سارے لوگ بولو نماز کی پابندی جو کریں وہ اوپر ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر فضل فرمائے، کرم فرمائے، توبہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کی شادی ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرمائے، ہمیں شادی میں سنت کے مطابق شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطیاں ہو گئی اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔